آج 20 سال کے بعد مجھے اپنے پرانے محلے جانا پڑ گیا۔ میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں میں نے اپنے بچپن، اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر میرے ابو کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آج جب اتنے سال کے بعد ایک بار پھر میں اسی جگہ واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں پرانی گلیوں میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود ہی رک گئے۔ نہ جانے کیوں اس گھر کی ساری دیواریں اب ٹوٹ چکی تھیں اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ ہماری پڑوسیوں کا گھر تھا اور میں بچپن اور جوانی میں بھی اکثر ان کے گھر کھیلنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ سچ پوچھیں تو کھیلنا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اصل میں آئرہ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ آئرہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ دوست وہ صرف بچپن تک تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت احساس تھا۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس طرح کے جذبات امڈ آتے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے جو سب سے خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، آپ کا پہلا پیار وہی بن جاتا ہے۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہماری بچپن کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے دل سے واقف تھے، خواہشات سے واقف تھے۔ ہم نے ایک ساتھ مل کر مستقبل کے بہت سپنے سجائے تھے، مگر اس وقت معلوم نہیں تھا کہ قسمت ہمیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گی اور ہمارے بیچ اتنی لمبی جدائی کی لکیر کھینچ دے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور آئرہ ہم دونوں اکثر کبھی نہر پر اور کبھی باہر کچھ کھانے کے بہانے ملا کرتے تھے۔ ہم نے جوانی کی دہلیز پر نیا نیا قدم رکھا تھا اور اس وقت کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، اور آئرہ کو بھی مجھ سے شدید قسم کی محبت تھی۔ وہ مجھے کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتے تھے۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پھر میں اور تم ساری زندگی ساتھ رہیں گے اور ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو الفاظ اس وقت میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اچانک پھر ہم یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے اور آئرہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ گئی۔ آئرہ کی ایک بہت اچھی نانی بھی تھی جو مجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی، اور میں بھی انہیں اپنی سگی نانی کی طرح سمجھتا تھا۔ انہوں نے میری ماں کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ ہم ان کی بہت خدمت کرتے تھے اور وہ بھی میرے گھر کا اور میری ماں کا بڑا خیال رکھتی تھی، مگر اب تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ شاید آئرہ کی شادی ہو گئی ہوگی اور اب تو اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے۔ اتنے سال جو گزر چکے، اب تو اس کی 17-18 سال کی بیٹی یا بیٹا ہوگا، اور اس کی نانی تو اب یقیناً فوت ہو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ تو اسی وقت بہت ضعیف اور کمزور تھی۔ اور اب تو اتنے سال گزر گئے، 20 سال، اور مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ یہ گھر ابھی بھی انہی کا ہی ہوگا، یا وہ ابھی بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ نہ جانے پورا محلہ تو تبدیل ہو گیا تھا، لیکن یہ گھر ویسے کا ویسے ہی تھا۔ ہاں، خستہ حال ضرور ہو گیا تھا، لیکن شاید اسے کسی نے خریدا نہیں۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں یہاں پر کیوں آیا تھا؟ دراصل یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ جب ابو نے شہر بدلا تو اس وقت میں پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب موبائل عام نہیں تھے، اور آئرہ ویسے بھی بہت امیر گھرانے کی لڑکی نہیں تھی۔ ہماری طرح درمیانہ طبقہ بھی نہیں تھا، وہ لوگ کافی غریب تھے۔ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی امی بھی بہت بیمار رہتی تھی، اور پھر ہمارے وہاں ہوتے ہی اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آئرہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ ان اداسی کے دنوں میں نے اور میری ماں نے اس کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ وہ گھر میں ہی سلائی کر کے کچھ نہ کچھ کما لیا کرتی تھی۔ اس کی نانی اور آئرہ دونوں بہت سکھڑ تھیں۔ لیکن جب ہم نے یہ شہر چھوڑا تو میں دوسرے شہر جا کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ سوچا کرتا تھا کہ جب پڑھائی مکمل کر لوں گا تو آئرہ کو ضرور اپنے پاس لے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنے دل میں بہت سے سپنے سجایا کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بیچ میں فاصلہ آ جائے اور وقت تیزی سے گزرنے لگے تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وقت کی راہ پہ آپ کہاں بہتے جاتے ہیں۔
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ وہ کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، لیکن میں واپس بھی نہیں آ سکا تھا، کیونکہ دوسرے شہر جا کر کچھ ہی سالوں کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا اور پھر میں ماموں کے ساتھ یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد میری ماں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ میں نے باہر اپنا بہت اچھا بزنس سیٹ کر لیا تھا، لیکن پھر کبھی پاکستان آنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ آج جب پاکستان اتنے سالوں کے بعد واپس آیا ہوں تو دل چاہا کہ اس پرانے محلے میں ایک چکر لگا لوں، نہ جانے پھر کب آنا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ عائرہ اب میری نہیں رہی ہوگی، وہ کسی کی عزت، کسی کی بیوی بن گئی ہوگی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل نے ایک خواہش کی ہے اسے دیکھنے کی، لہٰذا بے اختیار ہی قدم اس محلے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اس گھر کے سامنے کھڑا تھا جب اچانک ایک بال مجھے پیچھے سے آ کر لگی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پھر بے اختیار ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر تو میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ عائرہ ہی تھی، بالکل ویسی جیسی میں اسے چھوڑ کر گیا تھا، اسی طرح خوبصورت، اسی طرح پیاری سی۔ وہ تو بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کا چہرہ، رنگ روپ تھوڑی سی جوان اور مزید خوبصورت ہو گئی تھی، یعنی اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا، تم آ گئے ہو زاویار، میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم یوں بنا بتائے چلے گئے، ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ تم نے کہا تھا کہ واپس آؤ گے، میرے ساتھ ساری زندگی گزارو گے، اتنا لمبا انتظار کروایا تم نے۔ میں نے اس کی بات سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو آگے میری زندگی مجھے ملے گی۔ آئی ایم سوری عائرہ، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے اور یہی وقت کا فیصلہ تھا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو اب یہیں کھڑے رہو گے کیا یا اندر بھی آؤ گے؟ عائرہ کی بات پر میں اندر ان کے گھر میں چلا گیا۔ ان کا پرانا گھر بالکل ویسے ہی تھا جیسے 20 سال پہلے تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لے رہا تھا، پھر چلتے چلتے اچانک ٹھٹک کر رکا۔ میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ سامنے ایک چارپائی پر عائرہ کی نانی بھی بیٹھی تھی۔ اس کی نانی کو زندہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ اتنے سال بعد وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ویسی ہی ویسی صحت مند بھی تھی۔ میں تو آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی نانی کو سلام کیا۔ نانی نے اسی طرح شفقت بھرا جواب دیا، کیسے ہو زاویار؟ اتنے سال کے بعد کیسے یاد آ گئی ہم لوگوں کی؟ میں نانی کی بات سن کر مزید حیران ہوا۔ انہوں نے صرف ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا، جبکہ میری شکل تو اتنے سالوں میں بہت بدل چکی تھی۔ جب میں یہاں سے گیا تھا تب تو میرے چہرے پر مکمل داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں ان کی یادداشت پر کافی حیران تھا۔ اب تو میرے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، چہروں پر وقت نے اپنی بہت سی لائنیں چھوڑ دی تھیں اور اب شکل بھی ویسی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھے اچانک پہچان گئی۔ ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل ڈوب کر ابھرا ہو، جیسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں نانی، آپ کیسی ہیں؟ پھر نانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اسی وقت عائرہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا، ناظم جاؤ چائے لے کر آؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لازمی لے کر آنا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے ملازم بھی رکھ لیا ہے، تو گھر کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ میں عائرہ کی بات سن کر ایک حیرت میں ڈوب گیا۔ اس وقت نانی اور اس کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ آج اتنے سالوں کے بعد گھر بھی بالکل ویسا ہی تھا اور عائرہ بھی بالکل ویسے ہی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے عائرہ سے کہا، کیا تم نے ملازم رکھ لیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اب مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا نا، تو میں نے سوچا کہ چلو ایک ملازم ہی رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، تم تو بہت بدل گئے ہو۔ عائرہ نے اصل میں مجھ سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، لیکن تم تو بالکل نہیں بدلی۔ اس نے کہا، ہاں میں جس جگہ پر موجود ہوں اس جگہ پر عمر اور وقت اثر نہیں کرتے۔ عمر رک جاتی ہے اور وقت بھی رک جاتا ہے۔ اگر تم اپنا وعدہ نبھاتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔
پھر آئرہ کی نانی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی۔ بیٹا، تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانی سے آئرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ نانی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟ آئرہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی نانی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا نانی، آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پی لینے دیں۔ نانی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا، تم چائے پی لو، پھر بات کریں گے۔ لیکن اب میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ میں وہیں نانی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ نانی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، دوبارہ اس محلے میں آئے ہی نہیں۔ ہم تو تمہارا انتظار ہی کرتے رہے۔ آئرہ نے تو شادی ہی نہیں کی۔ تمہیں پتا ہے، تمہارے جانے کے بعد وہ بہت روئی اور اس کے بعد خود کو حوصلہ دیتی رہی کہ تم وعدہ کر کے گئے ہو تم ضرور واپس آؤ گے، اور اسی آس پہ اس کی بس یہاں پر آ کر نانی خاموش ہو گئی۔ نانی، بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ دوبارہ آ نہیں سکا۔ میرا دل بہت کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں، آپ سب سے ملوں۔ نانی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا، تمہاری امی کیسی ہیں؟ تمہارے ابو کا تو پتہ چل گیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ پاکستان واپس آئی ہیں تو ہی ان کے ساتھ واپس آیا ہوں۔ پھر میں نے آئرہ کی طرف دیکھ کر کہا، آئرہ، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر آئرہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تمہیں تو یاد ہوگا کہ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی نا، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آئرہ کی بات پر میرے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آیا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، نہ جانے کیوں وہ عجیب طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، اس گھر میں کچھ عجیب تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کہہ نہیں پا رہا تھا۔ نہ ہی نانی کی عمر بڑھی تھی، نہ ہی آئرہ کی عمر، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں رہنے والوں پر وقت کے گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، سب کے سب ویسے کے ویسے ہی جوان ہیں جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ آئرہ اسی طرح سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ میرے قریب بیٹھی ہوئی اب وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میں تو اچھی خاصی عمر کا ہو گیا تھا۔ ناظم چائے رکھ کر چلا گیا اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کا ذائقہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ چائے پینے کے دوران آئرہ اور اس کا نوکر وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں نانی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا، پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ اسی دوران نانی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے۔ پھر ان چوروں نے ہم دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور بندوق نکال کر ہم دونوں کی طرف بڑھائی۔ اس وقت ہم نے یہ نوکر نیا رکھا تھا، بیچارے کی کم بختی کہ وہ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس کو بھی ہمارے ساتھ باندھ دیا اور پھر انہوں نے جیسے ہی بندوق تانی تو نانی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روک کے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، نانی، پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا آپ کو؟ میری بات سن کر نانی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا، مجھے تو پھر اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ اب بوڑھی ہو چکی ہوں نا، یادداشت مزید کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ نانی، آئرہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے نانی اور آئرہ سے کہا، چلو اب چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر آئرہ نے اب تک شادی نہیں کی تو کیوں نہ میں ماں سے بات کر کے آئرہ سے شادی کر لوں اور اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں۔ میں نے جانے سے پہلے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو نانی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔
میں کچھ الجھ کر نانی کو دیکھنے لگا اور پھر نانی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، وہ رہیں قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے صحن کے ایک حصے میں ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تو یہاں کسی کی قبر بھی نہیں تھی۔ نانی نے کہا، چلو بیٹا، چل کر دیکھ لو، اس قبر کے مکین بھی کب سے تمہاری فاتح کا انتظار کر رہے ہیں، فاتحہ ہی پڑھتے جاؤ۔ نانی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ عائرہ، ناظم اور نانی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس گیا، فاتحہ پڑھی اور پھر قبر کی تختی صاف کی۔ دیکھا تو ان پر نام پڑھ کر مجھے لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا، انوار بی بی، وفات 14 اکتوبر 2008۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کانپتے ہاتھوں سے صاف کی تو دل کو جیسے ایک صدمہ لگا۔ اس پر لکھا تھا، ناظم علی، وفات 2005۔ سیم تاریخ۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ دل کی دھڑکن اب آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے لیے سانس لینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ عائرہ آوان، وفات 2005۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب نانی، عائرہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ اب پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگا، تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ عائرہ، نانی اور ناظم مر چکے تھے۔ جب چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے عائرہ، نانی اور ناظم کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ میں دروازے تک جیسے ہی پہنچا، نہ جانے کیوں ایک نظر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عائرہ اپنی قبر کے پاس ابھی بھی موجود تھی اور مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ صدمہ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عائرہ نہیں، اس کی روح ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی میں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ میرا دل آج بھی دھڑکتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ عائرہ نے میرا کتنا انتظار کیا ہوگا، اس کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ نہ جانے وہ کب سے مجھے وہاں پر یاد کر رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی۔ وہ آخری لمحہ جب اسے چوروں نے گولی ماری ہوگی، کیا اس نے مجھے یاد کیا ہوگا؟ شاید اسی لیے آج تک اس کی روح بے چین تھی۔ میں اللہ سے روز اس کی روح کے سکون کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں، اور معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جو وعدہ کیا وہ میں پورا نہ کر سکا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں نے ایک اور چینل کھولا ہے جس کا نام ہے دل کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے۔ اس پر بھی آپ کے لیے نہایت خوبصورت اور محبت بھری کہانیاں ہیں۔ اسے بھی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگیں۔ شکریہ۔